تو یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا مفہوم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے کہ اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر یعنی سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور تزکیہ کرتا ہے ان کا اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی. یتلو علیہم آیات، یہ ہے دس از دی بگننگ آف دی مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا. چنانچہ سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے حضور نے اپنے خطبے اپنے وعظ نہ کہنے کے برابر، بہت کم. مدینے میں آ کر تو پھر بھی بعض آپ نے خطبات دیے ہیں مختلف مواقع کے اوپر، لیکن یہ کہ مکے میں جہاں آپ گئے قرآن پیش کیا، قرآن پڑھ کر سنایا. اور قرآن کے پڑھ کر سنانے سے دو باتیں ہوئی، اچھی طرح نوٹ کیجئے. ایک تو اس معاشرے میں جو بھی لوگ ایسے تھے جن کی فطرت کچھ ابھی اپنی سلامتی پر برقرار تھی، نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی، اور اس انپرورٹڈ نیچر اگر تھی تو وہ ایسے کھنچتے تھے جیسے مقناطیس جو ہے وہ لوہے کے ذرات کو کھینچ لیتا ہے. یوں سمجھیے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ 5ویں جماعت میں سائنس کی کلاس ہمارا پہلا جو پریکٹیکل ہوا وہ کیا تھا؟ ہمیں دے دیا گیا ایک مکسچر، لکڑی کا برادہ اور لوہ چون لوہے کا برادہ، ان دونوں کو علیحدہ کرو جی، لکڑی علیحدہ کرو اور یہ لوہ چون علیحدہ کرو. کیسے کریں بھائی؟ ایک ایک اس میں سے ذرہ چنے، کیسے چنے؟ اس کا طریقہ بتایا گیا. ہاتھ میں میگنیٹ لے لو، وہ میگنیٹ پھراؤ اس میں، وہ جو لوہا ہے وہ چمٹ جائے گا، اس کے ساتھ برادہ رہ جائے گا. برادے کے اندر صلاحیت نہیں ہے لوہے کے ساتھ چمٹنے کی، میگنیٹس کے ساتھ چمٹنے کی. لوہا چونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ چمٹ جائے گا. اب لوہ چون علیحدہ ہو گیا، برادہ علیحدہ رہے گا. بالکل یہی مثال ہے. کسی معاشرے میں قرآن کو پھراؤ، پھیلاؤ، عام کرو، اس کی تصریف کرو. تصریف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا. کذالک نصرف الآیات، وہی آیت ہے بدل کر آ رہی ہے، اس کی الفاظ کچھ بدل گئے ہیں، اس کی کوئی ترتیب بدل گئی ہے. اگر ایک ترتیب سے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید دوسری ترتیب سے سمجھ میں آ جائے. اس وجہ سے قرآن میں تصریف آیات ہے. اب آپ اس قرآن کو اس میگنیٹ کی طریقے سے معاشرے میں پھرا دیجئے، جن کی جو فطرت ہے وہ سلامتی پر، صحت پر کچھ برقرار ہے، وہ کھنچے ہوئے آئیں گے. تو ان کو کھینچ لینا، انہیں اٹریکٹ کرنا، یہ پہلا کام ہے تلاوت آیات کے نتیجے میں. روحیں کھنچی آئیں گی. وہ یہ کیا ہے؟ از کجا می آئے دی آواز دوست. قرآن کو سن کر روح انسانی محسوس کرتی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ تو میرے دوست کی آواز معلوم ہوتی ہے. از کجا می آئے دی آواز دوست. کیوں کہ روح انسانی کا منبع بھی ذات باری تعالیٰ ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے یہ. اور قرآن کا منبع اور سرچشمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی تو وہیں سے صادر ہوا ہے. تو جیسے آپ پنجابی میں گرائیں کہتے ہیں، کہیں آپ کو کسی غیر ملک میں کوئی پاکستانی نظر آ جائے تو آپ ایک دم لپکتے ہیں اس کی طرح ملاقات کریں گے. اسی طریقے سے کوئی اور قریبی نظر آ جائے، اسی طریقے سے یہ از کجا می آئے دی آواز دوست، روح انسانی تڑپ کر لپکتی ہے. اور وہ انہی لوگوں کی ہوگی جن کے دل سے نہ ہو گئے ہو، بدکاریوں کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، ضد ہٹ درمی کی وجہ سے، سیادت اور چودراہٹ کی وجہ سے، سرمایہ داری کی وجہ سے. اگر دل تاریک ہو چکے تو بات اور ہے، دلوں پر اگر غلاف چڑھ چکے ہیں تو بات اور ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ابھی دل جو ہے اپنی سلامتی پر برقرار ہیں تو وہ کھنچائے. اب دوسرا کام کیا کرے گا قرآن مجید؟ ان کے ذہنوں کے اشکالات رفع کرے گا. ان کے دل تو صاف تھے اسی لیے کھنچائے ہیں وہ، لیکن ذہنوں میں ہو سکتا ہے جو اس دور کے نظریات ہیں، اس دور کے فلسفے ہیں، اس دور کے عقیدے ہیں، موروثی عقیدے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر. اب یہ تطہیر ذہن و فکر ہے جو قرآن کرے گا.
اس میں سے شرک کو نکال دے گا، اس میں سے الحاد کو نکال دے گا، مادہ پرستی کو نکال دے گا، اس میں ایمان باللہ پیدا کرے گا، اس میں آخرت پر ایمان پیدا کرے گا، اس میں رسالت پر ایمان پیدا کرے گا. تو قرآن مجید یتلو علیہم آیاتی، دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دی مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، جہاں گئے قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں. جو کوئی نیا آدمی آیا قرآن پڑھ کے سنایا ہے. اس قرآن کے ذریعے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اچھی طرح نوٹ کیجئے، دو کام ہو رہے ہیں بیک وقت. سلیم الفطرت لوگ وہ کھنچ کر آ رہے ہیں، اور پھر یہ قرآن جب اور پڑھتے ہیں، وہ اس پر غور کرتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں، اسے دن رات پڑھتے ہیں، تو اس سے ان کے ذہنوں کے اشکال رفع ہوتے ہیں، ان کے غلط فلسفے جو ہے زائل ہوتے ہیں، غلط عقیدے جو ہیں ان کی جڑیں کھد جاتی ہیں. اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے. پاک کا مطلب یہ نہیں کپڑا پاک ناپاک تھا تو دھو دیا پاک کر لیا. یہ مطلب کیا ہے؟ انسان کے غلط نظریات و افکار و عقائد کا ظہور اس کے غلط اعمال میں ہوتا ہے. اگر غلط نظریہ ہے تو غلط عمل ہوگا. اگر انسان یہ سمجھتا ہے بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، پھر کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو، یہی نفع ہے، تو ظاہر بات ہے آدمی پھر بائی ہک اور بائی کروک حرام سے حلال سے کمائے گا. جو بھی اپنی خواہشات نفس سے انہیں پورا کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ حلال کیا حرام کیا ہے، جائز کیا ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو یہ اصل میں اس کے فکر کا نتیجہ ہے. اس کے فکر میں اگر آپ نے آخرت کا تصور قائم کر دیا، اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھے گا. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، بچ بچ کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس پر پکڑ ہو جائے آخرت میں، کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے جس کی جواب دہی مشکل ہو جائے کہ تمہیں یہ بات کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، تم نے کیسے کہہ دیا. یہ ہے تزکیہ، اور یہ ہے فطری تزکیہ، یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں جب سے ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی، ہم نے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے اس کو، جسے ہم تصوف کہتے ہیں. تصوف کے طریقے کچھ ہندوؤں سے سیکھے، مراقبے، جیسے وہ جو ہے آسن لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ آسن اختیار کرو، اس طرح بیٹھو اور اس طرح تصور کرو اور اس طرح ضرب لگاؤ. یہ کہاں سے؟ یہ محمد نے تو نہیں سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں سے لے آئے؟ فلاں روشنی نظر آئے گی، نیلی نظر آئے گی، کالی نظر آئے گی، پیلی. بھائی حضور نے نہیں فرمایا، کہیں قرآن نے نہیں فرمایا. ہو سکتا ہے کہ ہو، اور تمہاری جو ورزشیں تم کرتے ہو یہ بھی نفسیاتی ورزشیں ہیں، اس کے یہ اثرات ظاہر ہو جاتے ہو، اب اس کا انکار نہیں کرتے. اب یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. محمد کا طریقہ تزکیہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قرآن اندر اتارو. یا ایھا المزمل قم، اے نبی، اے مزمل، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور بعد میں کہا گیا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں 2 تہائی رات، اور آپ کے ساتھی بھی. وطائفۃ من الذین معک، یہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کو اپنے اندر اتارو تو یہ پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے یہ سارے کے ساری برائیاں جھڑ جائیں گی. اس لیے کہ تمام برے اعمال کا جو مرکز ہے وہ برا تصور ہے، غلط تصور ہے. کوئی غلط میٹا فزکس بیٹھا ہوا ہے دماغ کے اندر، کوئی غلط نظریہ ہے، کوئی میٹیریلزم ہے، کوئی امپیریسزم ہے، کوئی لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کوئی چیزیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ڈاروینزم ہے جس نے تمہیں حیوان بنا دیا ہے، تم صرف ایک ترقی یافتہ حیوان بن کر رہ گئے ہو. کوئی نہ کوئی مارکسزم تمہارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے جس نے تمہیں صرف پیٹ کا غلام بنا دیا ہے. یہ چیزیں تمہارے ذہن سے نکلیں گی، اور اس کی جگہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالوحی، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء، ایمان بالرسل، یہ اگر قائم ہوں گے تو پھر خود بخود جیسے درخت سی جڑ سے اگر غذا نہیں پتوں تک پہنچ رہی تو پتے جھڑ جائیں گے. جھڑ جانا مر جانا ہے. اسی طرح ہمارے اس جسم کے درخت کے اندر جو آلائشیں لگی ہوئی ہیں، جو غلط عادات ہیں، غلط اعمال ہیں، غلط دلچسپیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے خود بخود رفع ہو جائیں گی جب دل کے اندر ایمان آ گیا اور دماغ میں انسان کے لیے صحیح فکر، صحیح نظریہ اور صحیح اس کے خیالات کے لیے بنیادیں قائم ہو گئی. یہ تزکیہ ہے.